اسلامی کلمات اور دعا کے لیے دعوت دے رہا ہوں پاکستان یوتھ آرگنائزیشن کے سرپرست جناب افتخار حسین اعوان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اسلامی کلمات، صدارتی کلمات اور دعا سے پروگرام کا اختتام کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة صدق الله العظيم۔ خانان گرامی اور معزز حاضرین، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ نے آج اس عنوان کے تحت بڑی طویل اور سیر حاصل گفتگو میں سنی ہے۔ آج ہمیں جس بات پر فخر کرنا چاہیے وہ مسلم نوجوان ہونے پر فخر کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے ہم مسلم ہیں، اس کے بعد کچھ اور ہیں۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، پھر پاکستانی ہیں، پھر ایرانی ہیں، پھر ترکی بھی ہے، پھر شیعہ بھی ہے، پھر سنی بھی ہے۔ لیکن ہمارا نام جو قرآن میں مسلمان اللہ نے رکھا ہے اسی کے اوپر فخر کرنا چاہیے۔ اور اسلام کے اندر جو داخل ہو جاتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا وہ اقرار کر لیتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے وہ پیغمبر ہیں، اللہ کے وہ رسول ہے کہ جن کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے، جن کے ذریعے سے ہمیں اپنا آپ معلوم ہوا ہے۔ آج کا نوجوان جس کو ایک طرف پیٹ کے چکر میں ڈال کر محض تعلیم اس لیے حاصل کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، یا وہ مجبور ہوتا ہے کہ میں میٹرک کر لوں، میں ایف اے کر لوں، میں بی اے کر لوں، میں ماسٹر ڈگری لے لوں، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں کہیں پولیس میں بھرتی ہو جاؤں، کہیں کسی بافتہ کے دفتر میں بیٹھا ہوا ایس پی او میں لگوں۔ یہ وہ اہداف ہیں جن کے اندر اس نوجوان کو پھنسا دیا گیا ہے۔ اس کا اصل میں جو ہدف تھا اس سے اسے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فحاشی اور بنیادی اس میڈیا کے تھرو، کہ جو میڈیا آپ کے خون پسینے سے چلتا ہے، جو میڈیا آپ کے ٹیکسوں سے چلتا ہے، وہ گندگی آپ کے بیڈ روم کے اندر اس نے پہنچا دی ہے، اور اس کے نتیجے میں آج کا نوجوان اپنے اس اصل راستے سے گمراہ ہو رہا ہے۔ یہ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں آپ کے اس ہدف کی طرف بڑھنے میں، ان رکاوٹوں کو سنجیدگی سے لینا ہوگا اور اپنا ہدف طے کرنا ہوگا، اور طے کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر کسی کی یہ بات نہیں سننی ہوگی کہ تم اس ہدف تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کچھ ایک پانی کا جوہر تھا، اس میں کچھ میڈک تھے اور ساتھ ایک کھمبا تھا۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ ہم کھمبے کے اوپر چڑھتے ہیں۔ پہلے تو کچھ نے کہا کہ نہیں چڑھ سکتے، پھر ایک ذرا کوشش کی تو پیچھے سارے چڑھنا شروع ہو گئے۔ کچھ لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو کر دیکھ رہے تھے اور وہ نہ کر رہے تھے کہ یہ چوٹی پر نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے۔ اور وہ بھی ایسا کہ ان کی وہ نہ سنتے ہوئے ایک مینڈک گرا، پھر دوسرا گرا، پھر تیسرا گرا، اور بڑے بڑے سارے مینڈک جو وہ نیچے آئے۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ چھوٹا سا مینڈک وہ تو چڑھتے ہی چلا جا رہا ہے، کسی کی سنتا نہیں ہے، تو آخری کار وہ چوٹی تک پہنچ گیا۔ تو پتہ اصل میں یہ چلا کہ اصل میں وہ بہرا تھا، ان کی نہ نہیں سن رہا تھا۔ جنہوں نے ان کی نہ سنی وہ نہ ان کے لیے رکاوٹ بن گئی،
ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور حوصلہ جب پست ہو جاتا ہے تو پھر آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا سب سے پہلی بات نوجوانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ وہ اپنا ہدف طے کریں، ان کا ہدف کیا ہے، ان کا ٹارگیٹ کیا ہے، ان کا نصب العین کیا ہے۔ نصب العین تو اللہ کریم نے قرآن عظیم کے اندر تو بیان کر دیا ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنوں اور انسانوں کو تو ہم نے صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کا حکم ماننا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنا، نظر اپنی وہاں پر رکھنا کہ ان کا حکم کیا ہے۔ اتنی گفتگو ہو، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ ساری گفتگو تو آپ سن چکے ہیں، میں صرف تھوڑی سی توجہ نوجوانوں کی اس طرف دلانا چاہتا ہوں۔ ایران کے انقلاب کے حوالے سے بھی بات ہو چکی، اور وہاں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ان نوجوانوں نے قبرستان آباد کیے۔ گلستان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کیا ہے، کون سا گلستان ہے جہاں پر نوجوانوں کے جسدے، وہ جسم جو ہے پاکیزہ جسم، وہ وہاں پر دفن ہے۔ وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، وہ ہماری توجہ اس طرف دلاتے ہیں۔ اور ایک بات مجھے امام خمینی کی یاد آ رہی ہے، میں نے کہیں پڑھا ان کے قول میں سمجھتا ہوں کہ پلے باندھ دینے والی بات فرماتے ہیں کہ جو قوم جتنا زیادہ ظلم برداشت کرتی ہے اس کو ظلم سے نجات کے لیے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ ہمیشہ بات یاد رکھیے، ظلم کو برداشت کرنا بھی یہ بھی ایک جرم بن جاتا ہے، اور اس جرم سے خلاصی کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، نوجوانی کے اندر ہی انسان کے اندر وہ قوت ہوتی ہے کہ کچھ کرنے کا داعیہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ قوت موجود ہوتی ہے کہ وہ داعیات کو پورے بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں نے تو دیکھے 70 سال کے نوجوان بھی دیکھے ہیں، 70 سال کے نوجوان بھی دیکھے ہیں، اور 17 اور 20 سال کے بوڑھے بھی دیکھے ہیں۔ 70 سال کا نوجوان، کیوں میں اس کو نوجوان کہہ رہا ہوں؟ تو اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ پوری پچھلی زندگی اس مقصد کی حصول کے لیے اس نے گزار دی ہے، اور اس نے کسی کی نہ پر کوئی کان نہیں دھرا ہے۔ اور 17 اور 20 سال کا بوڑھا کون ہے کہ جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میں کدھر جا رہا ہوں، میرا انجام کیا ہوگا۔ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے کہ میں نے BA کر لیا ہے، ڈگری اٹھائے پھینکتا ہے کہ مجھے نوکری مل جائے۔ اور وہ جنہوں نے اس کو اس پر مجبور کیا ان کا یہ قول ہے، یہ قول بھی سامنے رکھی کہ کسی کو غلام رکھنا ہو تو اس کو پیٹ کے دھندے سے مت نکلنے دو۔ آج ہمارے نوجوان کو اس پیٹ کے دھندے کا اسیر کر لیا گیا ہے، اس پیٹ کے دھندے کا اسیر کر لیا گیا ہے، اور وہ اسی چکر میں رہتا ہے میرا پیٹ کا دھندا کس طرح پورا ہو رہا ہے، اور جب پورا ہو جاتا ہے تو پھر اور کی ہوس اس کے اندر آ جاتی ہے۔ ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس زندگی کا مقصد ہی میں بڑھ رہا ہوں، اگر بڑھ رہا ہوں تو وہ تو ترقی ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آ گئی، ایک والد وہ لیکچر دیا کرتے تھے لاہور میں، تو وہاں کے نوجوان نے ایک سوال کیا، اس کے بعد وہ سوالات کی نشست ہوتی تھی، تو وہ نوجوان کہنے لگا اٹھ کر کہ مولانا اگر آج اسلام آ جائے تو یہ تو ایک بڑی تکنوسی سی بات ہوگی، پھر ترقی کس طرح ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ اس پاکستان کے اندر خصوصاً اور عمومی طور پر پوری مسلمان دنیا کے اندر کمیونزم نے بہت اندر تک نفوذ کیا، اور وہ اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے تھے، اور آج بھی کہتے ہیں ترقی پسند، اس وقت بھی کہتے تھے۔ اور اسی فکر کی بنیاد پر اس نوجوان نے سوال بھی کیا تھا، تو مولانا نے اس سے جوابی سوال کیا کہ آپ ترقی کہتے کس کو ہیں؟ آپ ترقی کہتے کس کو؟ پہلے یہ بات ڈیفائن ہونی چاہیے۔
تو خود پھر انہوں نے وضاحت کی، اس کی وضاحت فرمائی کہ دیکھیے آپ نے ایک ہدف طے کیا ہے، آپ اس ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ تو ترقی ہے کہ آپ اپنا ہدف حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ دائیں نکل جائیں، بائیں نکل جائیں، پیچھے کی طرف رخ کر لیں تو کیا اس کو آپ ترقی کہیں گے؟ یہ تو ترقی نہ ہوگی، تو تنزل ہوا۔ تو فرمایا کہ مسلمان کی زندگی کا ہدف کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر اس راستے پر وہ جا رہا ہے تو پھر تو وہ ترقی کر رہا ہے، اور اگر وہ دائیں بائیں نکل گیا، پگڈنڈیوں کے اوپر نکل گیا تو خود کسی کھائی میں گر جائے گا، یا وہ رزیل جو شروع سے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ کسی کھائی میں اس کو ڈال کے تباہ کرے گا، اور آخرکار اس کو اس جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے گا۔ میرے دوستو، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ انقلاب منفی ہو یا مثبت، قطع نظر سے جو اسلامی انقلاب ہو یا غیر اسلامی انقلاب ہو، اس کے اندر مرکزی کردار جن لوگوں کا ہوتا ہے وہ نوجوانوں کا، عملی کردار وہ نوجوانوں کا ہی ہوتا ہے۔ ایک فکر کام کرتی ہے، اس فکر کے اوپر چل کر وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنا ہدف حاصل کرتے ہیں۔ ایران کے اندر بھی ایک فکر دی گئی نوجوانوں کو، اس فکر کی بنیاد پر انہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ لیکن ہونے بعد جو شیعہ مسلک کے اندر بھی یہ تھے کہ نہیں، میں معذرت کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھی جانتے ہیں، اچھی بات جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، یہ مسلک کے اندر یہ بات تھی کہ جب تک امام زمانہ نہیں آتے اس وقت تک کسی طرح کام چلے گا۔ ولایت فقیہ کا نظریہ تو امام کو یہ نہیں دیا ان کو کہ کیا وہ جب تک نہیں آئیں گے ہم کفر کی حکومتیں اور کفر کو برداشت کرتے چلے جائیں گے، اور یہ نظریہ دے کر نوجوانوں کو اٹھایا اور وہ انہونی کر کے دکھا دی۔ اور پھر وہاں پر جو گئے ہیں لوگ، انہوں نے ہمیں بتایا ہے، ابھی میرے بھائی آپ کو بتا رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ کی بات، انہوں نے بھی بتائی، جو اور دوسرے بھی گئے انہوں نے بتائی کہ وہاں ہم جب گئے تو ان لوگوں کا ہمارے سامنے یہی بات رکھی انہوں نے کہ ہم بھی اقبال اور مودودی کی فکر سے متاثر ہو کر یہ انقلاب برپا کیا ہے، اور عملی طور پر خمینی رحمۃ اللہ علیہ امام نے ان کی رہنمائی فرمائی تھی۔ آج یہاں پاکستان کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں بھی نوجوانوں کا کردار تھا، نوجوان قائد اعظم علیہ رحمۃ کے گرد اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ جو ہدف 1940 میں 23 مارچ کو اقبال پارک میں ہدف متعین کیا گیا تھا، جو ہی پاکستان بنا، ایسے لوگ ہماری حکومتوں کے اوپر آ گئے جنہوں نے اس ہدف کو چھوڑ کر اپنے مقاصد پورے کرنا ضروری سمجھے، اور آج تک ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر بھی کہ نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ دفاع پاکستان کے حوالے سے یاد رکھیے، آج ہمیں اپنی فوج پر فخر تھا، اب بھی ہے، لیکن ہماری فوج کا رخ کہیں اور موڑ دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود آج بھی دیکھ لیجیے ایک بات حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ جہاں بمبئی میں حملے ہوئے ہماری حکومت تو لیٹ گئی تھی، اس نے تو ان کی وکالت شروع کر دی تھی، پھر انہوں نے جہاز بھی بھیجے تو یہ ٹیکنیکل رہی تھی، لیکن ہمارے سپہ سالار نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائی ان کو کہ ہر آپشن ہمارے لیے کھلا، وہ آئیں گے تو پھر ہم ہر آپشن استعمال کریں گے، تو پھر اس ہندو کی دھوتی ڈھیلی ہوگی۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، ہندو ہمیشہ طاقت کی زبان سمجھتا ہے۔ 1000 سال ہم نے اس کے اوپر اقلیت کی صورت میں حکومت کی ہے، ان کی اکثریت کیوں کی ہے؟ قوت کے ذریعے سے کی ہے، اس جذبے کے ذریعے سے کی ہے، اور آج بھی وہی جذبہ وہی قوت اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ وہ سپر پاور بننا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیے اس کو ہم سپر پاور نہیں بننے دیں گے۔ ہم اپنی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں اس اسٹیج سے، وہ بھی بزدلی نہ دکھائے، کمزوری نہ دکھائے، ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے، ہم کو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب آپ کے اوپر یہ سری نگر کے ایئرپورٹ سے حملہ کرنے والے تھے، اس وقت کی ہماری حکومت نے وہ کہا کہ وہ ریڈ ٹریس ہمارے پاس موجود ہے تو حملہ نہیں کر سکتے،
اس وقت بھی ان کی دھوتیاں ڈھیلی ہو گئی تھی. ہندو ہمیشہ قوت کی زبان سمجھتا ہے. اور پھر آپ کا وہ بڑا دشمن وہ بھی یاد رکھیے، وہ بھی مذہب خانہ لہجے میں بات کریں گے تو وہ بات نہیں سمجھے گا. وہ کون سی بات سمجھتا ہے؟ وہ اس مجاہد کی بات سمجھتا ہے، اس نوجوان کی بات سمجھتا ہے. وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ آج پورا یورپ اور کفر ایک کولیشن بن گیا ہے، ایک اتحاد قائم کر لیا انہوں نے. اس کے مقابلے میں مسلمان حکومتیں اس کے مقابلے میں کوئی کولیشن نہیں. کون سا کولیشن ہے؟ وہ مجاہدین کا کولیشن، وہ اتحاد ہے مجاہدین کا. وہ کہ فلسطین کے اندر سینہ سفر ہے، کہیں کشمیر کے اندر، افغانستان اور عراق کے اندر وہ نوجوان جس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہے اور دشمن کے سامنے سیدھا سفر ہے. اور پھر میں یہ کہا کرتا ہوں مجاہد کی زبانی کہ جب وہ کشمیر میں جایا کرتا تھا اور آیا کرتا تھا اور جہاد کرتا تھا، میرے مجاہد بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ بھی کبھی کبھی سیدھا سفر ہوتے اس ملک کے دشمنوں کے خلاف. اس کا کیا کہنا تھا جب اس سے کسی نے کہا کہ میری خونی لائن کنٹرول لائن کراس کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہاں تو 7 لاکھ فوج پڑی ہوئی ہے اور وہاں سے توپیں موت اگل رہی ہے. تو اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا تھا ہاں جب میں تھوڑا سا ادھر ہوتا ہوں نا، اس کنٹرول لائن سے ادھر ہوتا ہوں تو کچھ خوف ہوتا ہے، اور جب میں کراس کر جاتا ہوں تو شولوں کے اندر مجھے جنت نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ اس مجاہد کا قول ہے. اس مجاہد سے بش بھی ڈرتا ہے، اس مجاہد سے اسرائیل بھی ڈرتا ہے کہ وہ حزب اللہ کی کتنی قوت تھی، نہ کچھ جب کر اس کا وہ مان توڑ کر دیا اسرائیل کا، جو کہتا تھا کہ ناقابل تسخیر ہے. نہیں، کوئی بھی ناقابل تسخیر نہیں ہے. ہمارا اعتقاد، ہمارا ایمان، ہمارا یقین کس پاور کے اوپر ہے؟ وہ جو سپریم ہے، جو سب سے سپریم ہے، جس کے ہاتھ میں ساری قوتیں ہیں. نوجوانوں، اپنے اس رب پر بھروسہ کر کے اٹھو. جہاں ہمارے وہ بھائی اس قتال کے اندر، اس جہاد کے اندر شریک ہیں، وہاں ملک کے اندر ملک کا دفاع کرنا بھی یہ بھی جہاد ہے. اس ملک کے اندر کوئی ڈیزاسٹر ہو، کوئی زلزلہ ہو، کوئی آفت آ جائے. یہ آپ نے دیکھا نا، آپ کے بھائی یہاں پر شہید ہوئے ہیں. یہ جو گکھڑ گرا ہے اور اس کے اندر وہ بچاتے ہوئے لوگوں کو راز بجھاتے ہوئے وہ شہید ہوئے ہیں نا. یہ سارے کام بھی اس جہاد کے اندر آتے ہیں اگر آپ اس جذبے کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم خلق خدا کی اس لیے خدمت کر رہے ہیں کہ ہمارے رب نے کہا کہ جو میرے کنبے سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. یہ جو خلقت ہے یہ اللہ نے فرمایا میرا کنبا ہے، اس کے ساتھ جو محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو آج جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سرکاری ادارے نہیں پہنچ سکتے وہاں پر جذبے والے جوان پہنچتے ہیں اور وہ شہید ہو جانے کے لیے تیار رہتے ہیں، خون دینے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں، زخمیوں کو اور متاثرہ لوگوں کو، اور ان کو نکالنے کے لیے، موت کے منہ سے بچانے کے لیے ان کو اپنا خون بھی پیش کرتے ہیں، اپنا مال بھی پیش کرتے ہیں، اپنا وقت بھی دیتے ہیں، ان کی صلاحیت بھی لگاتے ہیں. پاسبان یوتھ آرگنائزیشن، وہ جو میں نے آپ کو میڈکو والی بات سنائی نا، تو بات اصل میں یہی ہے کہ ناکامیوں ہی سے آدمی سیکھتا ہے. اس چونٹی نے اس بادشاہ کو سبق سکھایا تھا کہ نہیں سکھایا تھا؟ جو شکست کھا کے بھاگا تھا اور ایک غار کے اندر چونٹی کو دیکھا بار بار چڑھ رہی ہے، اٹھا کر وہ دن کا پھر گر رہی ہے، پھر چڑھ رہی ہے، اور پھر آخرکار وہ چڑھ گئی. اس سے سبق سیکھا اور اس کے بعد اس کو شکست نہیں ہوئی. تیمور لنگ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، پڑھے لکھے لوگ ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کے اندر جذبہ، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کے دلوں کے اندر جذبہ جہاد اور شوق شہادت مجزل کر دے، اور ہمارے بزرگوں کے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو تیار کر کے جہاد کے اس میدان کے اندر نکالنے والے بن جائیں. کہاں ہے وہ مائیں جنہوں نے محمد بن قاسم کو پیدا کیا تھا؟ کہاں ہے وہ مائیں جنہوں نے خالد بن ولید کو پیدا کیا تھا؟ اور کہاں ہے وہ مائیں؟ تو میرے بھائی تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ 10 سال کا لڑکا 10 سال مذہبی نہیں دی گئی تھی، پورے قبیلے کا دعوت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہے ہیں اور سارے
اس سے انکار کر رہے ہیں. ایک 10 سال کا لڑکا اٹھ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اس کام میں آپ کا حواری ہوں, میں آپ کا رفیق ہوں, میں آپ کی مدد کروں گا. اور وہ ابو لہب کہتا مار کے ہنستا ہے, پھر سارے ہنستے ہیں کہ لو جی یہ 10 سال کا لڑکا, اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ کمزور ہیں, اس کی آنکھوں میں آشوب رہتا ہے, یہ اس کی مدد کرے گا اس معاملے میں, یہ انقلاب برپا کرے گا. اور پھر آپ نے دیکھا انقلاب برپا ہوا کہ نہیں ہوا. بات کیا تھی؟ انہوں نے اپنے کان اس ناکامی کے لیے بند کر دیے تھے, کامیابی کی طرف بڑھتے چلے گئے. مکہ کی زمین بنجر ہوئی, طائف میں جا کر پتھر کھائے, پھر واپس آئے, پھر قتل کے بھی فیصلے ہوئے. اللہ کی مشیت ہے, اس کا ایک طریقہ ہے. پھر وہاں سے نکلتے ہیں, نوجوانوں کی فوج تیار ہوتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں آپ 18-19 سال کے وہ نوجوان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو خود اس حق کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے پورے خاندان کو مسلمان کر دیتا ہے. اور اس خاندان کو جبکہ وہ سولی کے اوپر لٹکے ہوتے ہیں, ایک عورت اب کہتے ہیں بڑی کمزور ہوتی ہے, 2 اونٹوں کے ساتھ اس کے عذاب بنے ہوئے ہیں. ابو جہل تماشا دکھا رہا ہے. وہ 18-19 سال کا نوجوان, اس عورت کا بیٹا عمار بن یاسر, وہ جکڑا ہوا ہے اس ستون کے ساتھ, اور ان کے باپ رسیوں میں جکڑے ہوئے پڑے ہیں. اور وہ اللہ کی بندی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا 2 اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھا گیا ہے کہ ادھر چلے گا, ادھر چلے گا, ان کے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور وہ بیٹا بھی کہتا ہے کہ اماں جان اب کیا ہوگا؟ اماں کیا کہتی ہے کہ بیٹا کیا ہوگا؟ ایک اونٹ ادھر چلے گا, ایک ادھر چلے گا, میرے ٹکڑے ہو جائیں گے. مجھے اس کی فکر نہیں ہے, مجھے اگر فکر ہے تو اس بات کی کہ یہ میری کیفیت دے کر کہیں تیرا ایمان متزلزل نہ ہو جائے. اس ایمان کو پختہ کرنا ہے, اس یقین کو جس کا اظہار وہ اللہ کی بندی اس سورج کے اوپر کر رہی ہے. جب وہ بشار کہتا ہے کہ چھوڑ دے اپنے رب واحد کو اور لات اور منات کو اپنا رب بنا لے, وہ کہتی ہے کہ گزار یہ تیری کبھی بھی آرزو پوری نہیں ہوگی. اور پھر جب وہ کہتا ہے پرچھا مار کے ہلاک کر دوں گا, اس کا جواب کیا تھا کہ میرے خون کے ایک قطرے سے لا الہ الا اللہ کی سنائیں اٹھے. میرے دوستوں یہ جذبہ آپ نے پیدا کرنا ہے. یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا, یہ باقی دنیاوی چیز ساری بھیج ہے. پھر آپ اپنے اس ہدف کو حاصل کر کے رہیں گے, اور وہ ہدف ہے آپ کے رب کا راضی ہونا. آپ کا رب راضی ہو گیا تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. میں آپ سب کا مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بہت لمبا وقت یہاں پر بیٹھ کر گفتگو سنی, اور میں یہ امید کرتا ہوں بہرحال آپ جذبہ لے کر اٹھیں گے اور اس کام کو سر انجام دینے میں کوئی دقیقہ گزاشت نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا مناصر ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك ونتوب اليك تبارك ربنا وتب عليك. اللہ تو ہمارے نوجوانوں کے جذبات العالمین کے دلوں کے اندر اس ایمان کو پختہ کر دے. اللہ ان کے دلوں کے اندر جذبہ اجہاد اور شہادت مندر فرما دے. اللہ ہمارے فلسطینی بھائی جو ایک کربلا برپا ہے وہاں پر, اللہ ان کی استقامت کے ساتھ اس طاغوت کا مقابلہ کر رہے ہیں. اللہ ان کو مزید استقامت بھی عطا فرما, اور ہمیں اللہ توفیق عطا فرما ہم مدد کو پہنچ سکیں, ہم اپنا فرض ادا کر سکیں. اللہ یہ ملک ہم نے تیرے نام کی سربلندی کے لیے دیا تھا. اے اللہ اس ملک کے اندر اپنے پاک قرآن کے قانون کے نفاذ کے راستوں کو آسان کر دے. رب العالمین جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دے. اے اللہ جو لوگ اس ملک کو طاغوت کا مسکن بنانا چاہتے ہیں اللہ ان سے جان چھڑا. اے اللہ جو لوگ اس ملک کو تیری نام کی سربلندی کا مرکز بنانا چاہتے ہیں اللہ ان کی ہمت اور ان کی اس جذبے کو تو جلد کر دے. رب العالمین مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. کشمیر کے مسلمانوں کو ظلم سے نجات فرما. افغانستان, عراق, الجزائر, شیشان, جہاں بھی مسلمان دنیا کے کونے کونے میں ظلم کا شکار ہے اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہماری حکومت کو یہ توفیق دے کہ اسلام کے حوالے سے کام کر سکیں تو کر جائیں. اللہ اگر ان کو توفیق نہیں ہے تو ہمیں ان سے جان چھڑا دے. ہماری رب العالمین ہماری وہ فوجیں جو اس لیے بنائی گئی تھی اس پاکستان کی حفاظت کریں,
اس کی جغرافیائی سرحدوں کی، اس کی نظریاتی سرحدوں کی، اے اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنے فرض کو پہچانے اور فرض کو پہچانتے ہوئے اس ملک کے اندر اس کا سبب بنے، تیرا نام سربراہ ہو۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلى الله تعالى على خير خلق